آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حمد و صلاۃ کے بعد انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے کہ نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ باقی جتنے بھی مقاصد ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل انسان اور جن کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی کیا عبادت ہے۔ یاد رکھیں عبادت صرف اللہ کی ہے اور معبود صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ کے سوا نہ کسی کی عبادت ہے اور نہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے۔ البتہ عبادت کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ اس امت کے لیے صرف اور صرف وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ بہت ساری باتیں آپ نے صرف زبان سے کہی ہیں، بہت ساری باتیں آپ نے زبان سے بھی کہی ہیں اور کر کے بھی دکھائی ہیں۔ جن چیزوں کی ضرورت کرنے کی تھی وہ کر کے دکھائی ہیں، جن چیزوں کی ضرورت کہنے کی تھی وہ کہہ دی ہیں۔ ایک عبادت بھی ایسی نہیں کہ ضرورت یہ تھی کہ کر کے دکھاتے اور آپ نے نہ کی۔ محترم ساتھیو، ان عبادات میں سے ایک عبادت عمرہ ہے۔ کچھ ساتھیوں نے کہا تھا کہ اگلے درس میں عمرے کے طریقے کے حوالے سے کچھ بیان کریں۔ یاد رکھیں حج اور عمرہ ان دونوں کا تعلق مکہ سے ہے، مدینہ سے نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی یہ سمجھے کہ اگر میں مدینہ نہ گیا تو میرا حج یا میرا عمرہ وہ صحیح نہیں ہوگا یا قبول نہیں ہوگا، تو ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ حج کا تعلق بھی مکہ سے ہے اور عمرے کا تعلق بھی مکہ سے ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن نشین کر لیں عمرہ فرض نہیں ہے، عمرہ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی پوری زندگی وسعت کے باوجود عمرہ نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن وسعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے۔ ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے عمرہ کر لیا تو پھر اس کے بعد اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ اگر کسی نے فتویٰ دیا ہے تو فتویٰ بھی غلط ہے، اس لیے کہ عمرہ نفلی عبادت ہے، حج فرض ہے، تو اس بنا پر عمرے کے حکام الگ ہیں، حج کے حکام الگ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ عمرہ کرنے پر حج فرض ہو جائے۔ یاد رکھیں وسعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو انسان گناہ گار ہوتا ہے، عمرہ نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں ہے۔ اور نہ ہی فرضیت کا تعلق عمرے کے ساتھ ہے، بلکہ فرضیت کا تعلق وسائل کے ساتھ ہے۔ وسائل ہیں تو پھر فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ایک اور بات البتہ کہتا چلوں، کچھ لوگ بار بار عمرے کرتے ہیں اور حج نہیں کرتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عمرہ جب ایک دفعہ کر لیا اس کے بعد پیسے اکٹھے کر کے حج کرنا چاہیے، کیونکہ حج فرض ہے، نہ کہ یہ کہ کئی سال ہو گئے عمرے تو کرتا رہا اور حج نہ کیا۔ قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا کہ وسعت تھی تو پھر تو نے حج کیوں نہیں کیا؟ اور حج وسعت کے باوجود نہ کرنے والا اس کے لیے کتنی وعید ہے۔ ومن کفر، اللہ پاک نے اس شخص کو یوں کہا کہ جو حج کی وسعت کے باوجود حج نہیں کرتا، ومن کفر، جس نے کفر کیا، یعنی وسعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کے اس فعل کو کفر سے کیا کیا ہے، تعبیر کیا ہے۔ اتنی بڑی سخت وعید ہے۔ تو یاد رکھیں عمرہ اس کا کوئی وقت نہیں ہے، یہ بھی ذہن نشین، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، جب کرو جس وقت کرو عمرہ کر سکتے ہو، لیکن حج کا ایک وقت متعین ہے۔ عمرے کے لیے کوئی ایام مخصوص نہیں ہے، لیکن حج کے لیے ایام کیا ہے، مخصوص ہے۔ اس بنا پر کوئی شخص یہ سمجھے کہ جس طرح حج خاص دنوں میں ہے تو عمرہ بھی خاص دنوں میں، ایسی بات نہیں۔
ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لو، عمرہ عبادت کا طریقہ ایک ہے، لیکن بعض دنوں کی وجہ سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان میں جو عمرہ کرتا ہے اس کا ثواب حج کے برابر ہے، جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھیں کہ جس نے رمضان میں عمرہ کر لیا لہٰذا اس سے حج کی فرضیت ختم ہوگی، یہ بات نہیں ہے، وہ فرضیت اپنی جگہ پر قائم ہے، البتہ اجر و ثواب میں حج کے برابر ہو جاتا ہے عمرہ جب رمضان میں ادا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لیں، زندگی میں انسان ایک عمرہ کرتا ہے، پھر وقفے کے بعد، لمبے وقفے کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے، تو اس کی ایک فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ اور دوسرے عمرے کے درمیان جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کے لیے کیا بنا دیتا ہے، کفارہ بنا دیتا ہے۔ یعنی ایک آدمی ایک سال گیا پھر کئی سال بعد عمرہ کرنے گیا تو اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، تو جتنا درمیان میں یہ وقفہ ہوگا یہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو عمرے سے معاف نہیں ہوتے۔ آپ نے کسی کا قرض دینا ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ چلو عمرہ کر آیا اب یہ گناہ ختم ہو گیا، نہیں، قرض وہ دینا ہی پڑے گا۔ اسی طرح حقوق العباد میں حق تلفی، اس کی حق رسائی کیا ضروری ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، اب مختصر میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ یاد رکھیں جس شخص نے بھی عمرہ کرنا ہو، عام طور پر آج کل جو سفر ہوتا ہے وہ ہوائی جہاز کے ذریعے ہوتا ہے، تو جہاں سے آپ نے سوار ہونا ہے وہیں سے آپ احرام باندھ لیں، یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ ویسے تو بتایا جاتا ہے کہ اس وقت میقات کے اوپر سے جہاز گزر رہا ہے، یلملم کی پہاڑی سے جب اوپر سے گزرتا ہے تو بتلا دیا جاتا ہے، لیکن اس وقت احرام باندھنا مشکل ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ انسان گھر سے احرام باندھ لے، ایئرپورٹ سے احرام باندھ لے، تو احرام اس جگہ سے باندھے گا، اور جو ہی احرام باندھے گا اسی وقت ہی وہ یہ کہہ لے گا اللہم لبیک بعمرہ، اے اللہ میں عمرے کے لیے کیا ہوں، حاضر ہوں۔ اور دگانہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، مسنون اگرچہ اس معنی میں تو ہے کہ ایک سفر کر رہا ہے تو خیر و برکت کے لیے، اور مستحب ہے، افضل ہے، لیکن واجب اور لازم فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی بغیر دگانے پڑھے بھی احرام باندھ لے گا تو یہ کیا ہے، جائز ہے۔ البتہ دگانہ پڑھنا اس میں خیر و برکت کیا ہے، زیادہ ہے کہ سفر سے پہلے وہ اللہ کو یاد کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، نماز کے ساتھ آغاز کر کے سفر کا آغاز کر رہا ہے، تو اس میں بڑی خیر و برکت ہے۔ یاد رکھیں بہت سارے لوگ احرام باندھتے وقت یہیں سے اپنا کندھا ننگا کر لیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ کندھا ننگا یہاں سے نہیں کرنا، کندھا دایاں اس وقت ننگا کرنا ہے جب آپ طواف شروع کریں گے۔ کچھ لوگ کندھا ننگا کر لیتے ہیں وہیں جا کر، لیکن کب، جو ہی حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اصطباع کر لیتے ہیں، اور پھر ایسے کہ نماز کے اندر بھی کندھا ننگا ہوتا ہے، اور یہ بالکل غلط ہے۔ اس حالت میں نماز نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑا جتنا بھی تنگ کیوں نہ ہو لیکن کندھوں کو ننگا نہیں کرنا نماز کے دوران، چہ جائے کہ وہ احرام کی صورت میں اپنے کندھے ننگے کر لے تو یہ غلط ہے۔ اس لیے کندھا ننگا صرف اس وقت کرنا ہے جب آپ نے طواف کرنا ہے۔ یاد رکھیں کچھ لوگ جاتے ہی عمرہ شروع کر دیتے ہیں، ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ان لنفسک علیک حق، اس جان کا تیرے اوپر حق ہے، پہلے اگر تو تھکا ہوا ہے تو آرام کر لے، اور یاد رکھیں جتنا جسم توانائی اس کے اندر ہوگی اور سکون ہوگا اتنا عبادت کرنے میں آپ کو لذت آئے گی۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں اور آپ عبادت کریں گے تو آپ کو لذت نہیں آئے گی۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جاتے ہی عمرہ کرنا کوئی فرض نہیں ہے، بلکہ آپ سکون بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد تازہ دم ہو کے پھر آپ عمرہ کریں۔ یاد رکھیں جو نمازیں آپ کی رہ گئی ہیں تو عمرے سے پہلے وہ نمازیں پڑھنا ضروری ہے۔ عمرہ نفلی عبادت ہے اور نماز جو ہے وہ فرض ہے، تو آپ نے پہلے اپنی نمازیں پوری کرنی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے عمرہ کرنا ہے۔ جو ہی آپ حرم کے اندر داخل ہوں تو آپ دگانہ پڑھیں سب سے پہلے عمرے سے پہلے، کیونکہ تحیت المسجد، تحیت الوضو، اور خاص طور پر بیت اللہ کا اس کا اجر و ثواب کیا ہے، بہت زیادہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہی بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے اور جو دعا مانگو وہ دعا قبول ہوتی ہے، یہ بات بھی اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ آپ جب بھی بیت اللہ کے اندر دعا مانگیں گے آپ کی دعا اللہ قبول کرے گا، یہ نہیں ہے کہ پہلی نظر پہ تو دعا اللہ قبول کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ جب بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کریں گے۔ اور یاد رکھیں بیت اللہ کے اندر جانے کے بعد آپ نے عمرہ کر لیا
اس کے بعد زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کو موقع ملتا ہے تو 3 چیزوں کا خاص طور پر آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 1، نماز فرض، اس کے اندر کوتاہی نہیں کرنی۔ کچھ لوگ سوئے رہتے ہیں اور نمازوں کی پرواہ نہیں کرتی، پڑھتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑا اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اگر اس کو یوں کہہ دیا جائے کہ بھائی جو نماز بھی پڑھے گا 1 لاکھ روپیہ پاکستانی بھی تجھے ساتھ ملے گا، تو واللہ وہ حرم سے باہر ہی نہیں نکلے گا، وہ حرم سے باہر ہی نکلے گا۔ تو یاد رکھیں 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کا ہے، اور جماعت کے ساتھ تو ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی دعوت کی خاطر نماز کو مس نہ کریں، نیند کی بنا پر نماز کو مس نہ کریں، کوئی دنیاوی معاملات کی بنا پر نماز کو مس نہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں آپ زیادہ سے زیادہ طواف کریں جتنا آپ کو موقع ملتا ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی بتاتا چلوں، آج کل پابندی ہے، کچھ لوگ طواف کرنے کے لیے وہ احرام باندھ کے اندر چلے جاتے ہیں، تاثر یہ دیتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے ہیں۔ یاد رکھیں عبادت کے اندر جھوٹ نہیں بولنا، عبادت کے اندر جھوٹ نہیں۔ تمہارا دل ہے کہ میں طواف کروں، سعودی حکومت کی وجہ سے کوئی قوانین ہے، واللہ تیری نیت کی بنا پر اللہ نے تجھے ثواب دے دینا ہے، لیکن تو اپنے آپ کو عبادت کے اندر اس انداز میں یہ کام نہ کر۔ کچھ علماء فتویٰ دے دیتے ہیں بھی ٹھیک ہے کر لو، لیکن نہیں، جو عبادت ہے نیت انما الاعمال بالنیات، اگر تیرا ارادہ طواف کا ہے تجھے اللہ نے ثواب دے دینا ہے، لیکن تو اپنے آپ کو اس انداز میں پیش نہ کر کہ پڑھنے نماز جا رہا ہے یا کرنے طواف جا رہا ہے اور تاثر یہ دے جا رہا ہے کہ میں احرام باندھ کے عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ ذکر اذکار جتنا آپ کو موقع ملتا ہے عمرہ کرنے کے